ایک ایسی عورت جو سیدہ فاطمہ زہرا سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جب یہ بات سیدہ فاطمہ زہرا نے حضور کے لبوں سے سنی، سیدہ فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس عورت سے ملنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ فلاں لکڑہارے کی بیوی ہے۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس عورت کو ملنا چاہتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس عورت کو ملنے کے لیے پہنچی۔ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں محمد کی صاحبزادی ہوں اور آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جب اس عورت نے یہ الفاظ سنے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر اس نے عرض کی، اے سیدہ فاطمہ زہرا، تمام عورتوں کی سردار، آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوگی، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ آج میرا شوہر گھر میں موجود نہیں ہے اور میں اس کی اجازت کے بغیر آپ سے نہیں مل سکتی۔ ایسا کریں کہ آپ کل تشریف لے آئیں اور میں رات کو اپنے شوہر سے اجازت لے لوں گی۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے اس عورت کے جب یہ الفاظ سنے تو سیدہ فاطمہ زہرا واپس لوٹ گئیں اور کہا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ وہ عورت ہے فاطمہ جو تجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جب شام کو اس کا شوہر گھر واپس لوٹا تو اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح سیدہ فاطمہ زہرا مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھیں، مگر میں نے منع کر دیا۔ اس کے شوہر نے کہا، اے نادان بیوی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی، تم نے ان سے ملنے کے لیے کیوں منع کر دیا؟ اس نے عرض کی، اے میرے خامد، آپ سے اجازت طلب کرنے کے بعد ہی میں ان سے ملنا چاہتی تھی۔ اگلے دن پھر سیدہ فاطمہ زہرا اس عورت سے ملنے کے لیے پہنچی تو آپ کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین بھی تھے۔ اس عورت نے عرض کی کہ صرف آپ سے ملنے کی اجازت ہے، آپ کے بیٹے سے نہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے باہر کھڑے رہے اور سیدہ فاطمہ زہرا آپ سے ملنے کے لیے اندر تشریف لے گئیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا نے اس عورت کو خوشخبری سنائی کہ تو وہ عورت ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ کچھ دیر سیدہ فاطمہ زہرا وہاں بیٹھیں اور پھر واپس لوٹ گئیں۔ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ واقع ہی وہ عورت ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ فاطمہ زہرا، جنت کی جس سواری پر آپ سوار ہوں گی اس کی نکیل اس عورت کے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ اپنے ہاتھ سے جنت کا دروازہ کھولیں گی، اور یہ پہلی عورت ہوگی جو آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی غرض سے جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی کو حکم دے کر گئے کہ میرے جانے کے بعد تو گھر سے باہر نہ نکلنا۔ کئی دن گزر گئے اور اس عورت کو آ کر کسی نے بتایا، اے فلاں عورت، تیرے والد بیمار ہو گئے ہیں۔ جب اس صحابیہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا الہی، میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، میں ان کی اجازت کے بغیر اپنے والد سے نہیں مل سکتی، اور اس نے جانے سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ گھر میں رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔
اس کے بعد چند دن گزر گئے۔ ایک دن پھر اسے پیغام آیا کہ تیرے والد محترم شدید بیمار ہیں اور وہ کسی وقت بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ ایسا کرو کہ تم جا کر اپنے والد سے ملو۔ اس صحابیہ عورت کو جب یہ قصہ معلوم ہوا تو اس نے ایک عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ جب اس عورت نے سارا واقعہ جا کر سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے خاوند کا انتظار کرو۔ محترم ناظرین، یہاں تک کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے والد کو دفنا دیا گیا، مگر پھر بھی اس کا شوہر واپس نہ لوٹا۔ اس عورت نے پھر دوبارہ اپنی نوکرانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو جا کر خوشخبری دو کہ تیری استقامت اور صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ جب اس صحابیہ عورت نے یہ الفاظ سنے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو دین اسلام پر چلنے والی اور دین اسلام پر عمل کرنے والی تھیں۔ بڑے بڑے میدان آ جاتے مگر یہ صبر اور استقامت کو نہیں چھوڑتی تھیں۔ آج کی عورت کو ان کے واقعات سن کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی تمام امت مسلمہ کی بخشش فرما۔